سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز ایلیکونٹ ادب ایکسٹراز، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلامی ہندوستان کی عظیم تاریخ کا مکمل خاکہ، مغلیہ سلطنت کے عروج و زوال کی مکمل تاریخ، ایپیسوڈ 36۔ شہزادہ سلیم یعنی جہانگیر کا دور حکومت۔ جہانگیر کے لاہور میں قیام کرنے کے بعد اسے اس بات کا علم ہوا کہ فرح کے صوبیدار اور سیستان کے ملک نے حسین شاہ شاملو صوبیدار ہرات کی مدد سے قندھار کا محاصرہ کر لیا ہے۔ شہنشاہ کے لیے اکبر کی موت اور خسرو کی بغاوت کے بعد یہ واقعہ چنداں تعجب خیز نہ تھا۔ وہ اس سے بھی بے خبر نہ تھا کہ برخاست شدہ مرزاؤں کے کچھ پیرو سرحد کے ایرانی افسروں کے ساتھ خط و کتابت کر رہی تھی تاکہ انہیں قندھار پر حملہ کرنے کی دعوت دیں۔ ادھر ایرانی جو قندھار کو دوبارہ حاصل کرنے کے خواہاں تھی، اکبر کی موت کی اطلاع پانے کے بعد ایسی کوشش کرنے سے باز نہ رہ سکی تھی۔ چنانچہ شہنشاہ نے فیصلہ کیا کہ وہ ابھی لاہور ہی میں مقیم رہی تاکہ بوقت ضرورت کابل بھی جا سکے۔ جہانگیر نے یہ فیصلہ اپنے بعض مشیروں کے مشورے کے برخلاف کیا تھا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ شہنشاہ دارالسلطنت لوٹ جائے تاکہ وہاں سے گجرات اور بنگال اور دکن کے حالات پر جو ابتر ہوتے چلے جا رہے تھے نگاہ رکھ سکے۔ ٹھٹا کے مشہور حکمران جانی بیگ کے بیٹے مرزا غازی بیگ کو 1607 میں جب قندھار پر حملہ ہوا تو شاہ عباس شاہ ایران نے اس کی طرف سے چشم پوشی کی، لیکن اس میں کوئی عملی حصہ شاید اس لیے نہیں لیا تھا کہ اس وقت ترکوں کے ساتھ اس کی لڑائی تھی۔ چنانچہ حملہ آور فوج اتنی آراستہ اور مستعد نہ تھی کہ قندھار کو جلد فتح کر سکتی۔ جہانگیر کی خوش قسمتی کہ قندھار اس وقت شاہ بیگ خان جیسے لائق، وفادار، بہادر اور تجربے کار شخص کے زیر حکومت تھا۔ وہ دشمنوں کے مقابلے کے لیے بالکل آمادہ رہتا تھا۔ اس نے قلعے کو مستحکم کر لیا تھا اور اس کے سپاہی بھی خوش تھے۔ محاصرے نے طول کھینچا، یہاں تک کہ غازی بیگ قندھار کے نواح میں پہنچ گیا۔ ایرانی اس کا اندازہ نہیں لگا سکے کہ شہنشاہ ہند اس قدر تیز اقدام کر سکتا ہے، لہٰذا غازی خان کی آمد نے ان کے چھکے چھڑا دیے تھے۔ وہ لوگ لڑنے کے لیے آمادہ نہ تھے، چنانچہ انہوں نے تیزی سے سرحد پار کر کے راہ فرار اختیار کی۔ شاہ عباس نے اپنے صوبیداروں کے کوتاہ نذرانہ عمل سے تجاہل کا اظہار کیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ حملہ اس کی اجازت کے بغیر کیا گیا ہے، اور جو ہی اسے حملے کا علم ہوا اس نے حملہ آوروں کو بذریعہ فرمان فوراً واپسی کا حکم صادر کر دیا تھا۔ اس نے فروری مارچ 1607 میں حسین بیگ کو اپنا ایلچی بنا کر روانہ کیا تاکہ خاندان تیموریہ سے اپنی دوستی اور محبت کا اظہار کر سکے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاہ ایران یہ توقع رکھتا تھا کہ جہانگیر کو اس کے لیے راضی کر لیا جائے گا کہ وہ قندھار اسے دے دے۔ اب شاہ نے اپنے سفیر یادگار علی، سلطان تابش اور دوسروں کے ذریعے ایک سے زائد مرتبہ قندھار کی واپسی کے سوال کو چھیڑا، لیکن جہانگیر نے ہر دفعہ اس بات کو ٹال دیا تھا۔ جب شاہ اپنی سیاسی کوششوں میں ناکام ہو گیا تو اس نے طاقت کے استعمال کا فیصلہ کر لیا۔ جب مجھے خسرو کی بغاوت کی طرف سے اطمینان حاصل ہوا اور قزل باشوں کو آسانی سے ہرا دیا گیا تھا تو میرا دل چاہے کہ کابل جا کر شکار کروں، لہٰذا 27 مارچ 1607 کو وہ آہستہ آہستہ کابل کی طرف روانہ ہوا اور جون میں وہاں پہنچ گیا تھا۔ وہاں وہ کابل کے قدرتی مناظر، شکار، تفریح اور شراب سے لطف اندوز ہوا۔ اس نے بعض عمارتوں کی مرمت اور سڑکوں اور باغوں کی اصلاح کا حکم دیا۔ اس نے بدخشاں کے معاملات میں دلچسپی دکھائی اور مرزا حسین کو، جو شاہ رخ مرزا کا لڑکا کہلایا جاتا تھا، حکم دیا کہ دربار میں حاضر ہو کر اپنی فوجی مدد کی درخواست کے بارے میں گفتگو کرے۔ بنگش اغوانوں کو سزا دینے کے لیے ایک مہم بھیجی گئی اور دوسری مہم غزنی کے راستے کو اس طرح محفوظ کرنے کے لیے روانہ کی گئی کہ مسافر قندھار سے بسہولت تمام کابل پہنچ سکیں۔ اب جہانگیر نے کابل میں اپنی شاہانہ آمد اور کابلیوں کو خوش کرنے کے لیے کابل میں سرکاری دیگر مالیات کو قطعاً معاف کر دیا تھا اور تقریباً
11 ہفتے رہ کر اگست 1607 میں واپسی کا سفر اختیار کیا۔ ابھی کابل سے روانہ ہوئے مشکل سے ہفتہ بھر گزرا ہوگا کہ سرخاب کے مقام پر جہانگیر کو قتل کرنے کی مبینہ سازش کا پتہ چلا تھا۔ شہزادہ خرم جہانگیر کا تیسرا بیٹا خسرو کا رقیب تھا۔ اس نے شہنشاہ کو دیوان خواجہ دیس کی اطلاعات کی بنیاد پر یہ خبر دی تھی کہ خسرو کے بھڑکانے پر کچھ جوان لوگوں نے، جن میں دیوان اعتماد الدولہ کا بیٹا محمد شریف، وکیل سلطنت جعفر بیگ، آصف خان کا بھتیجا نور الدین اور حکیم ابو الفتح کا بیٹا فتح اللہ بھی شامل تھی، 400-500 آدمیوں کے ساتھ مل کر شہنشاہ کے قتل کا منصوبہ تیار کیا ہے۔ اور خرم نے ایک کاغذ بھی پیش کیا تھا جس میں سازشیوں کے نام درج تھے۔ جہانگیر کا دل خسرو کی طرف سے کچھ نرم ہوتا جا رہا تھا، مگر اس خبر نے اسے اتنا غضبناک کر دیا کہ اس نے خان جہاں کا مشورہ فوراً مان لیا اور کاغذ کو بغیر پڑھے آگ میں جھونک دیا۔ شہنشاہ جہانگیر نے، جو اپنی مشہور و معروف زنجیر عدل پر اس قدر نازان تھا، بغیر کسی مزید تحقیق و تفتیش کے نور الدین شریف اور دوسرے 3 اشخاص کو جو سازش کے رہنما سمجھے جاتے تھے قتل کرا دیا۔ اعتماد الدولہ کو قید کر دیا گیا، جو کہ 2 لاکھ روپے جرمانہ ادا کرنے کے بعد رہا کر دیا گیا، لیکن اس کے عہدے پر دوبارہ مقرر نہ کیا گیا۔ بدقسمت شہزادے کو اندھا کرنے کا حکم دے دیا گیا، اور جب اس کی آنکھ میں سلائی پھیری گئی تو اسے اتنی تکلیف ہوئی کہ اس کا ذکر بیان سے باہر ہے۔ اس ناپاک کام کو مہابت خان نے اپنے ہاتھوں سے انجام دیا تھا۔ بہرحال ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شہزادے کی بینائی پوری طرح ضائع نہ ہوئی، کیونکہ محبت پدری نے جب پھر جوش مارا تو جہانگیر نے سخت کوشش کی کہ اس کی بینائی لوٹائی۔ پھر حکیم صدرہ نے ایک آنکھ کی روشنی پوری طرح اور دوسری آنکھ کی جزوی طور پر ٹھیک کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اگر جہانگیر کے بعد خسرو تخت نشین ہوتا تو ہندوستان کی تاریخ کیا ہوتی، اس کا سوال جواب کوئی مورخ نہیں دے سکتا۔ بہرحال اس میں شک نہیں کہ خسرو اگرچہ جہانگیر کا بیٹا تھا، لیکن بہت سی باتوں میں باپ سے بہتر تھا۔ اس نے ابو الفضل اور ابو الخیر کے زیر سایہ اعلیٰ تعلیم حاصل کی تھی۔ ہندی فلسفے کا سبق شیودت سے حاصل کیا تھا، جو ایک مشہور عالم تھا۔ شہزادے نے قلم و شمشیر دونوں کے استعمال میں مہارت پیدا کی۔ خسرو سنجیدہ، خوش اخلاق اور متین تھا، اور اس میں ان عیبوں میں سے کوئی بھی نہ تھا جو جہانگیر کے دامن کو داغدار بنا چکے تھی۔ اسے شراب اور عورت سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اس کی دلاویز صورت، حسن اخلاق، نیک کردار، باوقار اطوار، آزادانہ خیالات، نرم و نازک دل نے دادا کا سب سے چہیتا اور عوام و امرا کی اکثریت کا محبوب بنا دیا تھا۔ بعض وجوہ کی بنا پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس شہزادے نے اکبر کے دوسرے وارثوں کی بنسبت دادا سے زیادہ فیوز حاصل کیے تھے، اور اس بات کی توقع کی جاتی تھی کہ وہ دوسروں کی بنسبت اکبر کی سیاست کو بہتر اور کامیاب طریقے سے انجام دے سکے گا۔ اس کی سب سے بڑی کمزوری یہ تھی کہ وہ اپنے باپ کی طرح سازش کرنے کے مشکل فن میں نا تجربے کار تھا، اور اس کے سب سے بڑے حامی عزیز کوکا اور مان سنگھ یا تو اکبر کی خواہشات کا احترام کرتے ہوئے، یا تخت کی آبرو کی خاطر، یا پھر ذاتی وجوہ یا خانہ جنگی کے ڈر سے اپنی طاقت کو پوری طرح کام میں نہ لا سکے۔ ان سب سے زیادہ ان لوگوں میں قوت فیصلے کی کمی کے سبب خسرو تخت نشینی سے محروم رہا۔ ان سب کے علاوہ مذہبی امور میں خسرو کے آزاد خیالات اور درجہ دوم اور سوم کے عمرہ کے اس خوف نے کہ خسرو کی تخت نشینی کے نتیجے میں طاقت اور اختیارات عزیز کوکا اور مان سنگھ کے ہاتھوں میں ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے، شہزادے کے مفاد کو کافی نقصان پہنچایا۔ عمرہ کا راسخ العقیدہ طبقہ جہانگیر کو بعض واضح وجوہ کی بنا پر ترجیح دیتا تھا۔ خسرو کی ناکامی اور بدبختی کے باوجود لوگوں کے دلوں سے اس کی ہمدردی کا جذبہ جلد ہی ختم نہ ہوا۔ 4 سال بعد جب اچ خاندان کے قطب نامی شخص نے بھاگلپور یعنی بہار میں یہ اعلان کیا کہ وہ شہزادہ خسرو ہے اور جیل سے بھاگ آیا ہے، تو حامیوں کی ایک بڑی تعداد اس کے گرد جمع ہو گئی، اور اس فرضی شہزادے نے اپریل 1610 میں، جبکہ بہار کا صوبیدار افضل خان ایک مہم پر گیا ہوا تھا، شہر پٹنہ پر قبضہ کر لیا۔ پٹنہ کے ہاتھ سے نکل جانے کی خبر سن کر صوبیدار واپس آیا اور دریائے پن کے کنارے قطب کو شکست دی۔ قطب پٹنہ کے قلعے میں واپس بھاگ آیا، لیکن اسے قلعہ سپرد کرنے پر مجبور کر دیا گیا، اور پھر وہ اپنے کئی ساتھیوں کے ہمراہ قتل کر دیا گیا۔ اکبر نے کئی بار میواڑ فتح کرنے کا کام شہزادہ سلیم کو سونپا تھا، لیکن اس کا دل اس طرف مائل نہ ہوا۔
تخت نشین ہونے کے بعد اس نے اپنے باپ کی خواہش کو پورا کرنا چاہا اور ضمناً یہ بھی چاہا کہ اپنی عہد حکومت کو جہاد مقدس سے شروع کرے، جس سے اس بات کا امکان تھا کہ اس کے حامی خوش ہو جائیں گے۔ تخت نشینی کے تھوڑے ہی عرصے بعد اس نے اپنے دوسرے بیٹے پرویز کو 20,000 سوار دے کر رانا کے خلاف، جو کہ ایک مکروہ کافر تھا، جہاد کے لیے روانہ کر دیا۔ شہزادے کے ہمراہ جعفر بیگ، آصف خان اور راجہ جگن ناتھ جیسے لائق افسر بھیجے گئے تھے، اور انہی لوگوں میں مہارانا پرتاپ کا سرکش بھائی رانا ساگر بھی تھا، اور اسے میواڑ میں مغل علاقوں کے علاوہ چتوڑ بھی دے دیا گیا تھا۔ شاید شہنشاہ کو یہ توقع تھی کہ رانا ساگر کو چتوڑ کا قانونی رانا تسلیم کرنے سے میواڑ کے باشندوں کے دلوں میں اعتماد و امید کی کرنیں پھوٹ پڑیں گی، اور وہ مغل شہنشاہ سے مخالفت اور نافرمانی کی سیاست کو ترک کر کے اس کے گرد جمع ہو جائیں گے۔ اور اگر ایسا ہوا تو بہت خوب، ورنہ اس ترکیب سے میواڑ کا متحدہ محاذ ٹوٹ جائے گا اور اسے فتح کرنا آسان ہوگا۔ پرویز کو یہ ہدایت دی گئی کہ رانا امر سنگھ سے ملاقات کر کے اسے مطیع ہونے کی تجویز پیش کرے اور یہ کہے کہ وہ اپنے بیٹے کرن سنگھ کے ہمراہ دربار میں حاضر ہو جائے۔ اگر رانا اطاعت سے انکار کر دے تو فوجی اقدامات کے ذریعے اس کا سر جھکا دیا جائے۔ رانا امر سنگھ، جس نے اپنے عظیم باپ کی پریشان حالی دیکھی تھی اور جسے مغل سلطنت کے وسائل اور طاقت کا اچھی طرح اندازہ تھا، لڑائی سے کترا رہا تھا۔ اس کی وجہ یا تو یہ تھی کہ 3 نسلوں سے جو جنگ جاری تھی، میواڑ اس کے نقصان دہ اثرات سے ہنوز نجات نہ پا سکا تھا، یا پھر اس پر خود مغلوں کے ساتھ ایک طولانی جنگ کے خیال سے ہی لرزہ طاری ہو جاتا۔ اس کے عمرا نے اس کے نظریات سے اتفاق نہ کیا، کیونکہ ایسا کرنے سے ان کے نظریات اور ان کی آبرو کو سخت صدمہ پہنچتا تھا۔ چنانچہ انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ بغیر جنگ کیے اطاعت قبول نہ کریں گے۔ انہوں نے رانا پرتاپ کی زندگی سے جو سبق حاصل کیا تھا وہ ہنوز ان کے دلوں میں تازہ تھا، اور وہ اس بات کے خواہاں تھے کہ سرخ جھنڈا اڑتا رہے، اور اگر ضرورت ہو تو وہ لوگ عظیم رانا کے خاردار راستے پر بھی گامزن ہونے کو تیار رہیں گے۔ اب امر سنگھ کو ان کے جوش و جذبے کے سامنے جھکنا پڑا۔ اکا دکا جھڑپیں ہوئیں، اور پھر انہوں نے مغلوں کے رسد کو بند کرنا شروع کر دیا، اور دیوڑ کا درہ پار کرنے کی مغلوں کی کوشش ناکام ہو گئی۔ لہٰذا جہاں تک ہو سکا انہوں نے ملک میں لوٹ مار مچا دی، اور جنگ کی آگ آہستہ آہستہ بھڑک اٹھی۔ ابھی تک کوئی فیصلہ کن جنگ نہ ہونے پائی تھی کہ شہزادہ خسرو کی بغاوت کے سبب شہزادہ پرویز کی واپسی کے احکامات پہنچ گئے، اور جنگ کے ساتھ ساتھ مغلوں کی سیاسی کارروائیاں بھی جاری تھیں۔ پھر آصف خان نے شہزادے کو بتایا کہ رانا اپنے ایک بیٹے باگھا کو دربار میں بھیجنے کے لیے تیار ہے۔ شہزادے نے یہ تجویز ماننے سے انکار کر دیا، البتہ یہ کہا کہ اگر رانا خود حاضر ہو یا کرنی سنگ کو بھیجے تو وہ صلح کی شرائط پر بات چیت کرنے کو آمادہ ہے۔ معاملہ اس سے آگے نہ بڑھا۔ شہزادہ اور آصف دونوں ہی دربار میں واپس چلے گئے، اور راجہ جگن ناتھ اور دیگر افسران کو رانا کی نقل و حرکت کی دیکھ بھال اور مغل علاقوں کی حفاظت کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ رانا بذات خود کسی بھی فوجی اقدام سے گریز کرتا رہا۔ یہ خاموشی اور سکوت کی حالت اس وقت ٹوٹی جبکہ 1608 عیسوی میں جہانگیر نے، جو کہ رانا پر فتح حاصل کرنے کا مصمم عزم کر چکا تھا، محبت خان کو بھیجا تاکہ اس مہم کو از سے نو شروع کر سکے۔ محبت خان ایک سخت اور راست باز کابلی تھا، جس میں تنظیم استعداد، جرأت، صورت عمل، حالات سے مطابقت، اثر و رسوخ اور استحکام و استواری بدرجے اتم موجود تھی، اور وہ ان بہترین سپہ سالاروں میں سے تھا جس کو میواڑ کی فتح جیسا اہم کام سونپا جا سکتا تھا۔ اب محبت خان نے سارے علاقے میں لوٹ مار مچا دی اور رانا کو پہاڑیوں میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ شہزادہ خرم کے ماموں راجہ کشن سنگھ راٹھور نے بہادری کا مظاہرہ کیا اور ایک جنگ کے دوران میواڑ کی فوج کو شکست دی۔ 20,000 عمرہ قتل ہوئے اور 3,000 سپاہی گرفتار کر لیے گئے۔ میواڑ کی جنگ میں محبت خان کی یہی سب سے بڑی کامیابی تھی، اس سے زیادہ اسے کامیابی نہ ہو سکی، اور اس بات کا شک پیدا ہو گیا کہ راجپوت سپاہ اس مہم میں دل و جان سے دلچسپی نہیں لے رہی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 1609 عیسوی میں مرکز میں بعض امور کی دیکھ بھال کے بہانے اسے واپس بلوا لیا گیا، اور میواڑ کی مہم پر خواجہ عبداللہ خان کو روانہ کیا گیا۔ اب خواجہ عبداللہ خان نے بندیلا کے راجہ رام چندر سے جنگ میں فتح پا کر، اور مرزا شاہ رخ کے لڑکے بدیع الزماں کو، جو کہ رانا کے ساتھ شریک ہونا چاہتا تھا،
1607 میں گرفتار کر کے نام پیدا کر لیا تھا، اور جہانگیر اسے جوشیلا اور جواں مرد اور بے عیب ہیرو سمجھتا تھا۔ عبداللہ نے یہ مہم بہت ہی جوش و خروش کے ساتھ شروع کی اور ہمیشہ کی طرح رانا امر سنگھ کو پہاڑوں میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ پھر رنپور کے درے کے قریب 1611 میں اسے سخت ہزیمت اٹھانا پڑی تھی، لیکن جلد ہی اس نے اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے شہزادہ کرن کو زبردست شکست دی اور اپنی کھوئی ہوئی آبرو کو دوبارہ حاصل کر لیا۔ اس جرأت مندانہ اقدام کو سراہتے ہوئے اس کا رتبہ پنجہزاری کر دیا گیا اور فیروز جنگ کا خطاب عطا ہوا۔ شاید عبداللہ اس سے زیادہ پیش رفت نہ کر سکا، چونکہ دکن میں اس کی ضرورت تھی، اس لیے اسے واپس بلوا لیا گیا اور اس کی فرمائش پر میواڑ کی مہم کی کمان منو کے راجہ باسو کو دے دی گئی، جو کہ پنجاب میں ایک پہاڑی علاقہ ہے۔ لیکن راجہ باسو اس کام میں قطعاً ناکام رہا۔ وہ کسی قسم کی کامیابی کا دعویٰ نہ کر سکا، سوائے اس کے کہ اس نے ایک مورتی اور اس کے اخراجات کے لیے ایک گاؤں ضرور حاصل کر لیا تھا۔ اس مورتی کے بارے میں مشہور ہے کہ میواڑ کی فیضان خداوندی سے بہرہ یاب شاعرہ میرا بائی اس کی پوجا کیا کرتی تھی۔ یہ مورتی رانا نے اپنی دوستی اور حسن نیت کی علامت کے بطور پیش کیا تھا۔ پھر مئی 1611 میں جہانگیر نے نور جہاں سے، جو کہ اپنے عہد کی تاریخ میں اہم کردار ادا کرنے والی تھی، شادی کر لی۔ نور جہاں تہران کے مرزا غیاث الدین محمد و عصمت بیگم کی لڑکی تھی۔ 1575 میں غیاث الدین کے والد خواجہ شریف کی وفات ہو گئی اور اس کا خاندان مصیبت و غریبی کی زندگی گزارنے لگا تھا۔ غیاث نے اس پریشان حالی میں یہ فیصلہ کیا کہ بیوی بچوں کو لے کر ہندوستان کی راہ اختیار کرے۔ اس وقت اس کی بیوی حمل کے آخری مراحل طے کر رہی تھی۔ راستے میں چوروں نے اس کا مال و اسباب لوٹ لیا، لیکن اسے اور اس کے خاندان کو ہندوستان جانے دیا۔ پھر 1577 میں قندھار پہنچ کر اس کے یہاں دوسری لڑکی پیدا ہوئی، جس کے بسبب غیاث کو اور بھی کوفت ہوئی۔ کارواں کے سردار ملک مسعود نے اسے ہر قسم کی مدد دی اور وہ صحیح سلامت مع اپنے خاندان والوں کے فتح پور سیکری پہنچ گیا۔ ملک مسعود نے غیاث کو اکبر کے حضور میں بھی پیش کیا اور شہنشاہ نے اس کی خوبیوں کو سراہتے ہوئے فوراً اپنی ملازمت میں رکھ لیا تھا۔ غیاث نے لیاقت اور محنت سے کام کر کے آہستہ آہستہ ترقی کرنا شروع کی۔ 1595 میں اسے کابل کا دیوان مقرر کر دیا گیا اور آخرکار شاہی کارخانہ جات کا دیوان بیوتات مقرر ہوا تھا۔ جہانگیر نے تخت نشین ہونے کے بعد اسے نائب دیوان مقرر کیا اور اعتماد الدولہ کے خطاب سے نوازا۔ غیاث نے مہر النساء کی تعلیم و تربیت کی طرف بڑی توجہ دی۔ خداداد حسن پر اس کے جاذب توجہ اطوار اور اعلیٰ ادبی ذوق نے چار چاند لگا دیے تھے۔ حاضر جوابی، دلچسپ اور مہذب انداز گفتگو، شائستہ اخلاق، باوقار اور وزادارانہ چال چلن، ذکاوت اور ہوشمندی، ان سب نے مل کر اسے بلند درجے کے بیگمات کے حلقے میں اور شاہی خاندان میں ہر دل عزیز بنا دیا۔ جب وہ 16 سال کی ہوئی تو 1554 میں علی خان سے شادی کر دی گئی، جو کہ ایک ایرانی اولو العزم سردار تھا اور خانہ خانہ کے حملہ ٹھٹا کے موقع پر کارہائے نمایاں انجام دے چکا تھا۔ اکبر نے علی قلی کو میواڑ کی مہم کے دوران سلیم کے ماتحت مقرر کیا تھا۔ شہزادہ علی قلی کی بہادری اور حوصلہ مندی سے اتنا خوش ہوا تھا کہ اسے شیر فگن کا لقب عنایت کیا۔ جب سلیم نے شہنشاہ سے بغاوت کی تو علی قلی شہنشاہ کا وفادار رہا، لیکن جہانگیر نے تخت نشینی کے بعد اس کے خلاف کوئی اقدام نہ کیا، کیونکہ اس نے سبھی کو بخش دیا تھا اور عام معافی کا حکم صادر کیا تھا۔ بہرحال جب علی قلی کو بنگال کے مشرقی گوشے میں بردوان کا حاکم مقرر کر دیا گیا تو اس بات سے شہنشاہ کی ناخوشی یا بے اعتمادی کا اظہار ہوتا تھا۔ علی قلی اپنی بیوی کے ساتھ اس غیر صحت مندانہ اور باغی علاقے میں چلا گیا تھا۔ بظاہر علی قلی اس تقرر سے خوش نہ تھا۔ اس نے بھی راجہ مان سنگھ کی طرح باغی افغانوں سے نمٹنے میں جوش و خروش کا اظہار نہ کیا، حتیٰ کہ اس پر یہ الزام بھی عائد کیا گیا کہ اس کی کوتاہیاں غداری کی حد تک پہنچ گئی تھیں۔ بہرحال اس کا کوئی قرار واقعی ثبوت نہ تھا، تاہم یہ مناسب سمجھا گیا کہ اسے واپس بلوا لیا جائے، اور اس کی واپسی کو مہر النساء کے قضیے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ بنگال میں مغل دشمن عناصر کی تعداد اور طاقت دونوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ان میں موسیٰ خان اور اس کے مشہور و معروف برادری، جو 12 بھائیوں کے نام سے مشہور تھی، اور جس میں جوگائی نگر کا عثمان خان اور پھر بانیا چنگ کا نور خان اور سلہٹ کا بایزید کرانی شامل تھی۔
خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ یہ لوگ افغانوں کے بڑے طاقتور حکماء میں شمار ہوتے اور مغلوں کے سخت دشمن سمجھی جاتی تھی، اور ان لوگوں کو دوسرے طاقتور راجاؤں کی بالواسطہ یا بلا واسطہ حمایت حاصل تھی، جن میں جیسور کے پرتاپ دتا، آسام کے پرتاپ سنگھ، کچار کے شترو دمن، تپیرا کے یاسو مانکیا اور اراکان کے سلیم شاہ شامل ہیں۔ فرنگی دریائی ڈاکوؤں نے بھی مغل دشمن عناصر کی حمایت کی، اس وقت جب کہ مغلوں کے خلاف دشمنی زور پکڑ رہی تھی اور ہر طرف سے حملے کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ بنگال کے صوبیدار راجہ مان سنگھ اور اس کے ماتحت افسروں پر کسی قسم کا رد عمل نہ ہوا۔ ان کا یہ رویہ ناقابل توجہ حد تک پریشان کن تھا۔ بنگال میں ملازمت کرنا، اور وہ بھی ایسے حالات میں جب کہ شہنشاہ انہیں مشتبہ نظروں سے دیکھتا ہو، کوئی خوشگوار بات نہ تھی۔ چنانچہ جہانگیر نے یہ فیصلہ کیا کہ ایسے افسروں کا جو ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے، بنگال سے تبادلہ کر دیا جائے۔ اس نے مان سنگھ کو صوبہ بہار بھیج دیا اور اپنے رضائی بھائی قطب الدین خان کو بنگال کا حکمران مقرر کر دیا۔ شیر فگن کو بھی واپس بلوا لیا گیا اور اس کی اطلاع نئے صوبیدار کو بھیج دی گئی۔ قطب الدین نے بنگال پہنچ کر شیرا فگن کو صوبے کے مرکز راج محل میں بلوا لیا تھا۔ شیرا فگن نے بہانہ بازی اور حکم عدولی کی۔ صوبیدار نے یہ فیصلہ کیا کہ خود بردوان جائے اور اس سرکش سردار سے نمٹے۔ وہاں پہنچ کر اس نے شیرا فگن کو حاضری کا حکم دیا۔ وہ صرف 2 ساتھیوں کے ہمراہ حاضر ہوا تھا۔ شیرا فگن کا خیال تھا کہ بغیر کسی محافظ دستے کے جانے سے گورنر کے دل میں اس کی طرف سے غداری یا نافرمانی کا اگر کوئی شبہ ہوگا تو وہ بھی نکل جائے گا اور خفگی رفع ہو جائے گی۔ یہ اقدام تقریباً اسی قسم کا تھا جو کہ بیرم خان نے قندھار میں ہمایون کے ساتھ کیا تھا، کیونکہ بیرم کے خلاف غداری یا نافرمانی کے الزامات عائد کیے گئے تھے۔ شیرا فگن کی بدقسمتی سے قطب الدین نے شیرا فگن کے اس اقدام کو اس نگاہ سے نہ دیکھا، بلکہ الٹا وہ شیرا فگن کے اس غیر رسمی اور بے تکلفانہ برتاؤ سے ناخوش ہو گیا اور اسے اپنی بے عزتی پر محمول کیا۔ چنانچہ قطب الدین نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ اسے گھیر لیا جائے۔ صوبیدار کی اس غیر عادلانہ اور بزدلانہ حرکت نے جوان ترک کی رگوں میں خون کو گرما دیا تھا، اور اس نے گالی دے کر صوبیدار پر تلوار کا بھرپور مہلک وار کیا۔ صوبیدار کے خدام نے شیرا فگن کو گھیر لیا، اور شیرا فگن نے ایک ہی وار میں حملہ آوروں کے سردار کا تو خاتمہ کر دیا، لیکن اس پر قابو پا لیا گیا اور اس کی تکہ بوٹی کر دی گئی۔ یہ واقعہ 30 مارچ 1607 عیسوی کا ہے۔ صوبیدار کی حماقت اور عدم تدبر اور شیرا فگن کی تند مزاجی ایک افسوسناک حادثے میں بدل گئی، جس کے نتائج بہت دور رس تھے۔ جہانگیر کو لاہور سے کابل کے لیے روانہ ہوئے 3 ہی دن گزرے تھے کہ یہ واقعہ پیش آیا۔ یوں تو معلوم نہیں کہ یہ خبر آگرہ سے اسے کس مقام پر ملی تھی، لیکن یہ واضح ہے کہ اس نے اپنے پروگرام میں کوئی تبدیلی نہ کی اور 8 جون 1607 عیسوی کو کابل پہنچ گیا۔ شیرا فگن کی موت سے مہر النساء کے باپ اور بھائیوں کو، جو کہ اعلیٰ سرکاری مراتب پر مقرر تھی، بہت سی غلط فہمیوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ بعض افسر تو مہر النساء کے قتل کے حق میں تھے، لیکن ایک کشمیری نے اس کی حفاظت اور دیکھ بھال کی، یہاں تک کہ شہنشاہ کے حکم سے مہر النساء کو واپس بلوا لیا گیا۔ شہنشاہ نے فوراً اپنے افسروں کو حکم بھیجا کہ شیرا فگن کے خاندان کو بحفاظت تمام آگرہ پہنچا دیا جائے۔ بدقسمتی سے اس وقت نورجہاں کے باپ اعتماد الدولہ کا بڑا لڑکا مع بہت سے دوسرے ساتھیوں کے خسرو کو رہائی دلانے کی سازش میں ملوث تھا۔ چنانچہ اسے قتل کی سزا دی گئی اور اعتماد الدولہ کو نائب وزیر کے عہدے سے برطرف کر کے قید میں ڈال دیا گیا، جو کہ کم از کم 2 سال تک معزول رہنے کے بعد بحال ہو گیا۔ جہانگیر اور اعتماد الدولہ کی افغانستان کے دور افتادہ علاقے میں موجودگی اور پھر اعتماد الدولہ کے خاندان پر یہ غیر متوقع افتاد اس بات کی پوری طرح وضاحت کرتی ہے کہ مہر النساء کو پایہ تخت میں کیوں رکھا گیا اور اسے محل کی سب سے زیادہ معمر خاتون رقیہ سلطانہ بیگم دختر حکیم مرزا اور اکبر کی پہلی بیوی کو اس کی دیکھ بھال کے لیے کیوں مقرر کیا گیا۔ یہاں مہر النساء ایک محفوظ اور باعزت زندگی گزار رہی تھی اور تقریباً 4 سال تک اپنے اعزاز و امتیازات سے مستفید ہو رہی تھی۔ جہانگیر نے اپنے جلوس کے 6 سال کے آغاز میں جشن نوروز کے موقع پر جو میلہ لگتا تھا اس میں نور جہاں کو دیکھا، اور اسی وقت سے وہ نہ صرف اسے پسند کرنے لگا بلکہ اس پر عاشق ہو گیا۔
مارچ 1611 عیسوی میں دونوں کی شادی ہو گئی اور یہ شادی بہت ہی کامیاب اور خوشگوار رہی اور اسے شہنشاہ کا پورا اعتماد اور احترام اور محبت حاصل رہی، اور وہ خود بھی بہت ہی لائق، وفادار اور محبت کرنے والی بیوی اور ملکہ ثابت ہوئی۔ مہر النساء ایک قابل احترام اور ممتاز خاندان کی فرد تھی۔ اس نے اپنی شخصیت، کردار اور سلیقہ اور قابلیت سے اپنے خاندان کا نام دوبالا کر دیا۔ آج اس حقیقت کے گرد داستان ترازی اور عشق بازی کا جو تانا بانا بنا گیا ہے، وہ شاہ جہاں کے حامیوں کے درمیان اس وقت تیزی سے پھیلنے لگا جبکہ نور جہاں کا اثر و رسوخ باپ کی موت کے بعد بڑھنا شروع ہو گیا تھا۔ یہ سب کچھ ذاتی رنجش اور دل کا غبار نکالنے کے لیے کیا گیا، حالانکہ اس کا کوئی جواز موجود نہیں۔ اس وقت کے قاعدے کے بموجب ملکہ کے نزدیک ترین رشتہ دار اعلیٰ منصبوں پر مقرر کیے گئے کیونکہ وہ لائق، ہوشیار اور مہذب تھے، لہٰذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انہیں حکومت میں جو عہدے اور عزت نصیب ہوئی وہ اس کے مستحق نہ تھی۔ البتہ اس شادی سے ان کی راہ ترقی نسبتاً جلد تر طے ہو گئی تھی۔ یہ کہنا غلط ہے کہ اعتماد الدولہ کو حکومت میں جو اعزاز و مقام حاصل ہوا وہ محض اس وجہ سے ہوا کہ بادشاہ پر اس کی لڑکی کا بہت اثر تھا۔ یہ تو اس کی ذاتی استعداد، ہوشیاری اور ادبی ذوق کی وجہ سے تھی کہ بادشاہ نے اس کی تخت نشینی کے پہلے ہی سال میں سلطنت کا نائب دیوان مقرر کر دیا تھا۔ شہنشاہ نے لکھا ہے کہ اعتماد الدولہ کو وزارت کا عہدہ مدت ملازمت میں مقتدم ہونے کی وجہ سے راست بازی اور سرکاری امور میں تجربے کاری کی بنا پر عطا کیا گیا ہے۔ اعتقاد خان، جسے بعد میں آصف خان کے خطاب سے نوازا گیا، اس کا معاملہ بھی بالکل ایسا ہی تھا۔ اس کی طبیعت کی جولانی متعدد علوم میں دسترس کی وجہ سے اور بھی نکھر گئی تھی اور اسے ہر علم میں کم و بیش دخل تھا۔ ادبیات کے مطالعے میں، فارسی طرز بیان میں اس نے مہارت حاصل کر لی تھی اور اس کا دماغ عملی کاموں کی طرف زیادہ راغب ہوتا، اور مالی امور کے بندوبست میں ساری مغلیہ سلطنت میں اس کا کوئی ثانی نہ تھا۔ امور مملکت داری میں اس نے ہمیشہ حقائق پر قابو پانے اور اس کے ذرائع پیدا کرنے میں اعلیٰ استعداد کا مظاہرہ کیا، اور وہ بڑا ہی محنتی اور جفاکش تھا۔